کوشش کرتے ہیں. آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں. لوگوں کا معاملہ اس معاملے میں ہم دیکھتے کیا ہے. دیکھیے آج سب سے پہلی چیز تو ہے دوسروں کی ذاتی زندگی کے بارے میں غیر ضروری سوالات کرتے ہیں لوگ. ان کے پرائیویٹ لائف کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ ان نیسسری کوشچنس کرتے ہیں. کیسے رہتے ہیں, کیا کھاتے ہیں, کہاں جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں, جیسا باہر بتاتے ہیں ویسے اندر رہتے ہیں کیا, یہاں تو ایسا کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں کیا, ایسا کرتے ہیں کیا. میں نے تو یہاں تک لوگوں کو پوچھتے سنا کسی شخصیت کے بارے میں, دینی ہو غیر دینی ہو, کسی ایک عمل پہ اڑاوا ہو, مضبوطی کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے, اس سے پوچھتے تمہارے ابا داڑھی کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں, بال کاٹتے ہو دیکھے تم ان کی داڑھی کا, مطلب دیکھ رہا اس کی اتنی پرائیویٹ لائف میں چونکہ اتنی کیسا جمی ہوئی دکھتی ان کی داڑھی, ایسا کیسا ہوتا, ہماری تو ادھر سے نکل جاتی. تو بچوں سے وہ راز تک مطلب وہ چیزیں نکلنا. تمہارا ابا تو بہت ہی بولتے زکوٰۃ دیتے ہیں, کبھی دیکھے کہ آپ نے زکوٰۃ دیتے, صدقہ, مطلب ایسی چیزیں جس کے بارے میں آپ کو کوئی لینا دینا نہیں, وہ ہر چیز جاننا چاہتے ہیں. تو لوگوں کا معاملہ ہے کہ دوسروں کی ذاتی زندگی کے بارے میں ہر چیز کا سوال کرتے ہیں, ہر چیز کا. کون سے برانڈ یوز کرتے ہیں, گھر میں تم لوگ کیا کھاتے, ابا کی کمائی اتنی ہے تو یہ کیسا کھا سکتے تم, خواہ کسی نے تحفہ دیا ہوں گا, بھائی کے پاس سے آ گئی ہوں گی, گھر کی کھیت سے لگتا ہوں, حالانکہ باہر سے مہنگی چیز ہے لیکن گھر میں لگتی تو آدمی اس کو تو کھا سکتا ہے. تو لوگ ہر چیز کو معلومات لے کے پھر ان کی زندگی کو انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرا ہم دیکھتے ہیں پرسنل کوشچن ان سے آسک کرتے جو کہ ضرورت نہیں. میں شادی کیوں نہیں کی, اب تک شادی کیوں نہیں ہوئی, اب تک تو تمہارے بچے اتنے بڑے ہوتے شادی ہو جاتی تمہاری. ان نیسسری. اس سے آدمی کو ایک تو ڈپریس ہوتا چونکہ اس کے بیک گراؤنڈ آپ کو کچھ بھی نہیں پتا. وہ اپنی بہنوں کی نکاح کی وجہ سے پریشان, چور چور ہو گیا, ٹوٹ گیا اس کا جسم کما کے. آپ اسے سوال کریں تیری شادی کیوں نہیں ہوئی, وہ پہلے سے پریشان ہے اس کی بہنوں کے نکاح کی وجہ سے. نکاح ہو گیا بہنوں کے, لیکن گھر میں بیٹھے ہوئے آ کر شادی کریں گا تو اب ماں باپ ہے, بہن ہے, ان کے بچے, ان کو کھلائیں گا یا خود شادی کر کے بیٹھیں گا. تو آدمی سیکریفائز کرتا ہے اپنے لائف کو, بولتا نہیں میں ابھی شادی نہیں کرتا ہوں. تو بہرحال ذاتی زندگی کے سوالات کرتے ہیں. ہاں کچھ لوگ جو دوست ہے, احباب ہے, نزدیکی ہے, جان پہچان ہے, ان پہ مقام رکھتے ہیں, ان کے بڑے ہیں, خاندان کے بڑے, سماج کے بڑے, مسئلوں کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, وہ پوچھ سکتے ہیں ایسے سوالات. دوست پوچھ سکتا ہے دوست سے کہ کیوں, تاکہ ہو سکتا ہے وہ کچھ فائنینشیل ہیلپ کرے, تاکہ ہو سکتا ہے کچھ وہ مدد کرے. یہ تو الگ چیز ہے, مطلب جو کچھ کر سکتا ہے ایک الگ بات. خواہ مخواہ سوال کرتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں طلاق ہو گئی تو کیوں ہوئی بچی کی طلاق, پورا وہ چاہتے قصہ سنائے, وہ نہیں چاہتے سنائے. آپ سمجھے, دو لوگوں کی اگر طلاق ہو بھی گئی آپس میں تو آپ کو کیا لگتا ہے زندگی بھر دونوں کی شادی نہیں کرنے دیں گے آپ, اور ایک آدمی کو گناہ گار ثابت کر کے اس کی زندگی برباد کر دیں گے آپ؟ یہ دونوں کی نہیں جمی, میں بھی سیکنڈ میرج میں جم جائیں گی. آپ سمجھیں, لیکن طلاق پھر وہ پورا قصے سنائیں گے جو ان نیسسری ہوتے کبھی چیزیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بچے کیوں اب تک ایسے ہیں, اب تک بچے کیوں نہیں ہوئے آپ کو, تنخواہ کتنی آپ کی, اتنی تنخواہ کیوں ہے آپ کی. اب انیسری کوشچن ہوتے تھے کہ ہر سوال کا جواب آپ کو دے سکتا ہے. کہ مثال تو کسی بھی شادی ہو گیا ہوگا کتنے سال, 10 سال ہو گئے, بچے کتنے آپ کو, ایک بھی نہیں. آپ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ ختم کرو نا کیس کو. کیوں نہیں ہے تم کو بچے, اب آپ وہ پورا کچا چھٹا کھول کے سنائے کہ یہ میری بیوی کا پرابلم ہے, یہ میرا پرابلم ہے, یہ میرے ٹیسٹ ہے, یہ اس کی کئی کو آپ چاہتے ہیں, لیکن پورا ہو کیوں نہیں ہے. ہاں آپ اتھارٹی ہوتے ایک الگ بات ہے, ایسا باپ بیٹے سے پوچھ رہا ہے کیا کوئی مسئلہ ہے کیا, ڈاکٹر پیشنٹ سے پوچھ رہا ہے کہ اب تک آپ کو کیا لگتا ہے, سمجھے, یا کوئی جانکار آدمی مشورے کے لیے جو اس فن کا ماہر ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کی صحت بڑی کمزور لگ رہی, کیا بات ہے, سمجھا. تو اس طرح سے ہونا چاہیے, آپ سمجھیں. لیکن ہم اچانک جا کے سیدھا اٹیک کرتے ہیں اننیسری کوشچن کہ بھائی فلاں چیز ہو گئی, اتنا ویٹ آپ کا بڑھ گیا, اب تک آپ نے کنٹرول کیوں نہیں کیا. وہ آلریڈی پریشان ہے اپنے ویٹ سے, اب تم اس کو ایک نیا کمنٹ دے رہے ہو. ہاں آپ کچھ مہارت رکھتے ہیں اس فیلڈ میں تو آپ بول سکتے ہیں تھوڑی واکنگ کیجیے, تھوڑی ایکسرسائز کیجیے, لیکن مطلب سیدھا شوٹ ہو جانا اس کو, بس گئے اور سوالات شروع کر دیا جو کہ آپ کا کام ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نئی شادی شدہ جوڑوں کو ہر بار ہر کوئی خاندان ہے, خوشخبری کب ہے, گڈ نیوز کب ہے, سمجھ رہے نا. وہ لوگ اپنے مسائل سے پہلے دو چار ہیں, گڈ نیوز کے سوالات کر رہے ہیں ان سے. آپ سمجھ, بیک گراؤنڈ میں کبھی ایسا ہو رہا کہ ایک آدمی کسی بھی وجہ سے آپ کو نہیں پتا پریشان ہے, اور آپ اسے ایک نیا سوال کر رہے ہیں کہ گڈ نیوز کب ہے, گڈ نیوز کب, تو وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے. پہلا کوشچن یہ کہ آپ کون ہے کوشچن کرنے والے, یہ ایک انسان کی نجی زندگی ہے, اس کا والد بھی یہ سوال نہیں کر سکتا اس سے, کوئی حکومت بھی نہیں پوچھ سکتی اس کو بچے کیوں نہیں ہو رہے, اس کا اپنی چوائس ہے. تو پہلے تو یہ کوشچن ہی صحیح نہیں ہے. لیکن عورتوں میں مردوں میں دونوں میں چل, عورتوں میں تو اس کثرت سے گڈ نیوز کب ہے, اچھی خبر کب دے رہے تم, آئی ماں ہماری بہت اچھی خبر دے رہی نہیں, اجاڑ صورت, فلاں کر رہی, سن رہی نہیں, کیا کر رہی, کہ کیا معلوم اتنے دن سے ساتھ ہے شوہر کے, اب تک کوئی خبر نہیں آئی. عجیب و غریب بات ہے, ان ریلیٹڈ ایشوز ہیں. آپ کو ٹھیک ہے ماں کی ایک تڑپ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کو پوتا دیکھنا ہے, پوتی دیکھنا ہے, مطلب سمجھ رہے, لیکن کوشچنس ٹھیک نہیں ہیں. یہ جو آپ سوالات پھینک رہے ہیں اٹھا کر دوسرے پر, یہ سوالات آپ کو حق نہیں ہے اس کا.
آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی طبی طور سے کوئی مسئلہ ہے، بچے ڈپریس ہے، بول نہیں پا رہے لیکن پریشانی نظر آ رہی، تو خاموشی میں لے کر الگ سے بیٹھ کر کوئی مسئلہ ہے کہ بیٹا بولے تو ٹھیک، نہیں بولے تو ٹھیک ہے، بولنا کچھ رہا تو بتائیے، ٹھیک ہے نا. آپ ایک سوال کریں اور وہ ایک پریشانی میں بیچارہ. سمجھنا پڑے گا اس چیز کو، یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے راستوں پر، چبوتروں پر، ہوٹلوں میں خاص اڈے ہوتے ہیں اس کے، لوگوں کے راز اور ان کی زندگیوں کو ادھیڑنے کے، جس کو بولتے ہیں سلی ہوئی چیز کو. آپ جب سلائی خراب کرتے اس کو ادھیڑنا بولتے ہیں، یاد رکھیے. تو وہ اس کو کھینچ کھینچ کے نکالنے کے، بس یہی کام ہے. کیا چل رہا، ان کا کیا چل رہا، پڑوسی کیا ہو رہا، وہ اچھی بھاگ گئی کہ انہیں بھگا کے لا لیا، کہ انہیں کیا فائر کر رہا، اس کا کیا چل رہا، بس یہ پورا کنٹینیوس صرف رازداری کے لیے ہم کر رہے ہیں. جب کہ یہ بات اگر میرے بارے میں کوئی کرے تو میرے بارے میں، اور دوسروں کی راز جاننے کے لیے میں مکمل طاقت اور توانائی کھپا دے رہا ہوں، پیسے خرچ کر رہا ہوں. غیبت، چغلیاں اور معلومات کے لیے لوگ انٹرنیشنل کالز تک کرتے ہیں. کیا چل رہا تمہارا، ہمارے پڑوسی والا جو ہے نا وہ ایک آدمی بہت ٹھوکتا اس کی بیوی کو، تب مارتا روز رات میں، کوئی لینا دینا نہیں اس کی بیوی سے. پڑوسی کہاں، دبئی میں پڑوسی آپ کا ہو، معلوم بھی نہیں، دیکھے بھی نہیں کبھی ایک دوسرے کا منہ، لیکن اس کی خبر اپنے امی کو دے رہا، امی بہت مار رہا ہو آج، کل بھی بہت مارا. ان ریلیٹڈ چیز ہے، معلوم آپ کو معلوم ہی نہیں اس کی پرسنل ہے، وہ کون لوگ ہے کیا ہے، لیکن بس غیبتیں، چغلیاں، رازوں کو فاش کرنا، پرسنل لائف کو لوگوں کی سڑکوں پہ لا دینا، یہ ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے. خامخواہ دو اور السلام علیکم، کیا چل رہا ہے، تمہارے محلے کی خبر سنا میں نے. کیا کرنا ہے اس کی محلے کی خبر سے، تیرے کو کون لوگ ہیں اس کو نہیں معلوم، لیکن ان کے راز کو یا ان کی زندگیوں کو اچھالنا. ارے وہ تمہارے محلے کا ایک آدمی نا ہمارے محلے میں آیا تھا، اس کو فلاں کی یہ کیوں بولنے کی ضرورت ہے، اس کا کیا لے دینا، اس سے صرف اس کی شخصیت بدنام کریں گے آپ، اور کیا ہوگا، اس سے کچھ نہیں ہوتا. سمجھیے ان چیزوں کو، یاد رکھیے. تو لوگوں کو یہ معاملہ چھوڑ کر اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنا چاہیے. خواہ مخواہ لوگوں کے بھید نہیں ٹٹولنا چاہیے، اور سامنے والے کام میں اپنے بھیدوں کو لوگوں کو بتانا نہیں چاہیے. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.